قابل احترام ناظرین، سلام و رحمت۔ آج کی پیشکش کا عنوان ہے آخری نبی پر پہلی وحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 بہاریں حضرت محمد کی گزر چکی تھیں۔ جو غور و فکر کا سلسلہ جاری تھا، یہ کائنات کیا ہے، خالق کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا میں کیسے کیسے غلط نظریات پھیلے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے گمراہ کن فلسفے ہیں، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، غریب کیوں ستائے جا رہے ہیں، غلامی کیوں ہے، جنگیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اب آپ نے مکے سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور اور اوپر چڑھائی بھی، مجھے ایک بار 1974 میں وہاں جانے کا موقع ملا اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ ایک غار تھا، غار ہیرا، چھوٹا سا غار ہے، بمشکل ایک آدمی سامنے اور 2 آدمی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چٹان ہے، اس پہ دوسری چٹان گری ہوئی۔ وہاں جانا شروع کیا آپ نے اور کھانا پانی لے کے چلے جاتے، وہاں رب کو پکارتے، اس سے رہنمائی طلب کرتے، اے خدا تو کون ہے، تو کیا چاہتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہماری دنیا میں، مظالم کیوں ہیں، برائیاں کیوں ہیں، بت پرستی کیوں ہو رہی ہے۔ تو عرصے دراز تک آپ وہاں تشریف لے جاتے رہے اور پھر کھانا پانی ختم ہوتا تو آتے اور پھر لے کے جاتے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ بھی وہاں پر چیزیں بھیج دیا کرتی۔ اور اس وقت ایک عجیب چیز ہوئی، وہ انسانی تاریخ کا نہایت ہی قیمتی لمحہ تھا۔ رات اپنا سفر پورا کر چکی تھی، صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی، اور اس وقت انسانیت کی ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صبح کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت نمودار ہوئی اور اس نے ایک تحریر دکھائی، کہا پڑھو اقرا۔ ایک حیرت اور ہیبت طاری ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور انہیں ایسے محسوس ہوا کہ انہیں کوئی بھیج رہا ہے بہت زوردار طریقے سے۔ پھر کہا پڑھو، انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کیفیت کا ان پہ غلبہ ہوا جیسے آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک بار اور وہ شخصیت جو جبریل امین کی شخصیت تھی، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ معزز فرشتہ ہے، جس کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے انبیاء تک وحی کے ذریعے سے پہنچانا ہوتا ہے، یہ وہ فرشتہ تھا، وہ عظیم المرتبت، وہ جلیل القدر، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا۔ پھر تیسری بار آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اب تو آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، جان نکل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کو، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ پڑھو، آپ کا رب بڑا کریم اور مہربان ہے۔ وہ کریم و مہربان رب ہے جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ قدیم زمانے میں قلم استعمال ہوتا تھا اور قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا جاتا اور اس کو پھر پڑھنا سکھایا جاتا۔ اس طریقے سے ایک انسان کی معلومات دوسرے انسان تک منتقل ہوتی تھی۔ اور اب آخری بار دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم فرشتہ جبریل اس شخصیت کی خدمت میں حاضر تھا جو غور و فکر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسانوں کو ضلالت اور گمراہی سے کیسے بچایا جائے اور انسانوں کو ہدایت کی راہ پہ کیسے لایا جائے۔ ایک نئی صبح ہی نہیں طلوع ہوئی تھی، بلکہ انسانیت کی ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا۔
beginning of a new beginning, and a period in which the humanity would be elevated to the highest heights and standards. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے اور بار بار دہرائے، اور آپ کو بالکل اچھے طریقے سے یاد ہو گیا کیا کچھ کہا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ گھبرائے تھے، ایک پریشانی کا عالم آپ پر طاری تھا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہی کے ذریعے سے جو عظیم ذمہ داری آپ کے نازک کندھوں پر ڈالی گئی تھی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ اس کا حق کس طریقے سے ادا کریں گے. اور پھر آپ جب وہاں سے اتر کر گھر کی طرف آنے لگے تو پھر وہ فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. تو پریشانی کچھ کم ہوئی اور آپ کی کچھ اور ہمت بندھی. حاضرین کرام، وہ بڑا پیارا لمحہ تھا، وہ بڑا قیمتی لمحہ تھا کہ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین اللہ تعالیٰ کا جو ساری کائنات میں رائج ہے، وہ دین جس کے سب پیروں ہیں، سورج اور چاند بھی، ستارے اور سیارے بھی، حجر بھی، بشر بھی، جانور بھی، زمین کا ذرہ ذرہ، ایٹم بھی، ایٹم کے اندر چکر لگانے والے اس کے اندر رہنے والے نیوٹرون بھی اور الیکٹران بھی، سب کے سب، یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے قانون کی پیروی کرتے ہیں. لیکن انسان کو اس ہدایت سے نوازنے کے لیے علم کا سہارا لینے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی کا آغاز ہو گیا. وہ قرآن جو اگلے 23 سال تک مسلسل کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی کوئی چھوٹی صورت، کبھی کسی بڑی صورت کا کوئی حصہ مسلسل نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مکمل ہو گیا. ہمیں مسرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی ضلالت میں مبتلا اور اندھیروں میں ٹکریں مارنے والی انسانیت کے حال پر رحم فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب نبی بنا کر اور ہادی بنا کر اور رہنما بنا کر متعین فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت و سلامتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.